بسم اللہ الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیراوان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، مجلس ایصال ثواب ہے، اور اکثر و بیشتر یہ ذکر ہوا ہے کہ وہ مجالس جو کسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہوتی ہیں، وہ خود اپنے اندر ایک پیغام رکھتی ہیں، اور وہ پیغام ہم سب کی بیداری کا سبب بنتا ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس کے آنے اور اس کے اس دنیا سے جانے، ان دونوں حد کے درمیان انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے، انسان اپنے اس اختیار کو کیسے یہاں پر گزارے اور کیا کرے کہ انسان جس دنیا میں جا رہا ہے اس دنیا کے قابل ہو جائے۔ عزیزان محترم، سورہ نحل کی ایک آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے، 97 نمبر آیا ہے۔ پروردگار عالمین اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا، جو عمل کرے اور عمل صالح انجام دے۔ پہلا درجہ اور پہلا مرحلہ انسان کے لیے جو ذکر ہو رہا ہے آیہ مجیدہ میں، وہ عمل صالح ہو رہا ہے۔ پھر خداوند متعال اس عمل صالح کا دائرہ کار ذکر کر رہا ہے، من ذکر او انثی، یہ عمل صالح انجام دینے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یعنی خداوند متعال نے اس عمل صالح کے تعین کے لیے
کسی دائرے کو نہیں کھینچا، بلکہ عمل صالح انجام دینے والا مرد ہو یا خاتون، کسی صنف سے بھی محدود مقید نہیں ہے۔ اچھا، وہ عمل صالح انجام دینے والا مرد ہو یا خاتون ہو، بس عمل صالح انجام دے لے اور جیسے جی چاہے انجام دے لے؟ نہ، وہ مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہو۔ یعنی یوں سمجھیں کہ فروع دین یعنی عمل صالح، احکام دین پر وہ مؤمن مقدم کیا جا رہا ہے اصول دین کو۔ انسان کی زندگی، انسان کی حیات میں عمل اور ایمان کا کردار کتنا بلند ہے کہ پروردگار عالمین نے عمل صالح کو مشروط کر دیا ہے ایمان کے ساتھ۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو یہ دو کام کرے، دو شرائط کے ساتھ کرے، مومن ہو، اہل ایمان ہو، وہ خدا کے معین کی ہوئی حدود و قیود پر ایمان رکھتا ہو اور عمل صالح انجام دے، تو اس کا نتیجہ کیا عطا کروں گا، اس کا صلہ کیا عطا کروں گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، خدا فرماتا ہے میں ضرور ایسے لوگوں کو ایک پاکیزہ زندگی عطا کروں گا۔ حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی، پاک زندگی عطا کروں گا، پاک حیات طیبہ عطا کروں گا۔ خداوند متعال کی نظر میں اس پاکیزہ حیات اور اس حیات طیبہ کی دو شرطیں ہیں، ایک عمل اور عمل صالح، اور دوسرا ایمان۔ اور ایمان کو مقدم کیا گیا ہے، چونکہ آیت کا معنی اور مفہوم یہ بنتا ہے جو عمل صالح انجام دے اور وہ مومن ہو، اس کا معنی ایمان پہلے ہے، عمل بعد میں۔ اور پھر اس کا نتیجہ دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ان شرائط کے ساتھ اس زندگی کو گزار کے چلا بھی جائے، بے توجہ رہے، چلا بھی جائے، تو خدا کہہ رہا ہے میں اس جانے والے کو یہاں جو اس نے ان شرائط کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، تو اس کے اس وجود عنصری کے جانے کے بعد بھی اسے ایسی حیات عطا کر دیتا ہوں کہ وہ جانے کے باوجود رہ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلیمان راہ حیدری، بلند ترین صلوات۔ صلی علی محمد وآلہ۔ میں چاہتا ہوں کہ دو چیزوں کی طرف وقت کی جتنی گنجائش ہے اسی کے اندر کچھ گزارشات۔ ایک عمل، آپ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے علاوہ بھی اگر ان آیات کی طرف توجہ کریں جن میں عمل کا ذکر ہوا ہے، تو آپ خود آیات میں مشاہدہ فرما سکتے ہیں کہ کسی جگہ پر بھی پروردگار نے صرف عمل مطلق یعنی بغیر کسی قید و شرط کے عمل کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ ایک قید لگائی ہے، عمل اور عمل ماشاءاللہ صالح۔ یہ جو صالح کی قید ہے یہ وضاحت کر رہی ہے کہ پروردگار تم سے عمل چاہتا ہے، لیکن ایسا عمل چاہتا ہے کہ جو یہ صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہو کہ درجہ قبولیت پا سکے۔ مطلقاً عمل نہیں چاہتا، مطلقاً یعنی بغیر کسی قید و شرط کے آپ جیسا بھی عمل انجام دے لیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عمل صالح ہو، مثلا یہی آیہ مجیدہ سورہ نحل کی، اور آپ کے ذہنوں میں سورہ عصر بھی آ رہا ہوگا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایسا ہی ہے نا؟ اور بھی متعدد آیات عمل صالح۔ دیکھیے یہی وہ شرط ہے جو
انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ میں عمل انجام دینے سے پہلے اس عمل کی قبولیت کے لیے جو شرائط، حدود اور قیود خدا نے طے کیے ہیں ان کا پابند رہوں تو پھر عمل بنتا ہے، ورنہ ایسے نہیں کہ میں جس رخ سے اور جس نام و عنوان سے اور جس مرضی سے جو مرضی کر لوں۔ اس آیہ مجیدہ سے ایک بات جو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اس آیت کے اس نتیجے تک کہ میں جس طرح کا عمل انجام دے لوں ایسے نہیں، ایسا نہیں، بلکہ شریعت کا معنی یہ ہے کہ وہ قوانین جو اس نے وضع کیے ہیں، آپ اگر حصول ثواب کے لیے عمل انجام دے رہے ہیں تو وہ عمل انجام دینے سے پہلے آپ ان شرائط اور ان قوانین کا ادراک اور ان کا علم اور ان کی معرفت آپ پر واجب ہے تاکہ وہ عمل صالح بن سکے۔ اب آپ جب ان شرائط کے ساتھ عمل انجام دیں گے تو پھر درجہ قبولیت کا اگلا مرحلہ آتا ہے۔ پہلا یہ مرحلہ ہے کہ وہ عمل اس قابل تو بنے کہ درجہ قبولیت پا سکے۔ تو کہنا کیا چاہتا ہوں، عموماً معذرت چاہتا ہوں یہ بات اس عنوان سے کر رہا ہوں، عموماً جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ تقلید کا، یہ مراجع کی طرف تب وہ توضیح المسائل پڑھنے کا، یہ احکام جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ فائدہ خدا بتا رہا ہے کہ عمل انجام دو تو ایسے دو جیسے میں چاہتا ہوں۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، خداوند متعال کی عبادت یعنی بندگی کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نہیں کرنا جو میں چاہتا ہوں، وہ کرنا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی بندگی بنتی ہی بندگی تب ہے جب مرضی خدا خواہش بندہ پہ غالب آ جائے، ورنہ بندگی نہیں بنتی۔ مثال دیتا ہوں، عرض کرتا ہوں اس عنوان سے، اس رخ سے بات کو بہتر ہم سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان اگر یہ کہے کہ میں صبح کی نماز تر و تازہ ہوں، تو اب ظہر، عصر، مغرب، عشاء 4 نمازیں تو باقی ہیں نا، وہ صبح فجر کے وقت، تو انسان یقیناً رات کے بعد، آرام کے بعد، سکون کے بعد، آرام کا معنی یہ ہے، نیند کا معنی یہ، سکون کے بعد انسان کی پہلی نماز فجر ہے۔ اس کی کتنی رکعات ہیں؟ واجب 2، ظہر 4، عصر 4، مغرب 3، عشاء 4۔ تو یہ دیکھیں جتنا ہم وہ قریب ہو رہے ہیں شب کے پورا دن گزار کر، اتنا آخری جو نماز ہے وہ 4 رکعت ہے۔ اب اس کی حکمت میں نہیں جانتا، خدا جانتا ہے، چونکہ یہ بندگی ہے۔ بندگی کا ایک معنی یہ ہے، کاش میری بات پہنچ جائے، کہ آپ کو اس کی حکمت، اس کی علت، اس کا سبب معلوم نہ بھی ہو، پھر بھی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے حکم دیا ہے وہ مجھ سے بہتر اس کی حکمت کو جانتا ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے؟ انسان کی بندگی کا امتحان ہی یہ ہے کہ جب اسے حکیم مان لیا، اسے رحیم مان لیا، اسے رحمان قبول کر لیا، اسے خالق مان لیا، تو اب اگر کسی عمل کا سبب، ریزن مجھے معلوم نہیں بھی ہے، پھر بھی انجام دے کر یہ بندگی کا اظہار کروں کہ میں یہ عمل کسی علت کے سبب انجام نہیں دے رہا، میں اس لیے انجام دے رہا ہوں کہ تو چاہتا ہے۔ تھوڑا توجہ فرمائیں۔ ممکن ہے مجھے اس کا سبب بتایا نہیں گیا، ممکن نہیں بلکہ یقیناً مجھے جو اس کا سبب نہیں بتایا گیا، تو علل الشرائع میں بھی موجود ہے کہ اگر بعض احکام کے علل و اسباب ہمیں بتائے نہیں گئے تو کیوں نہیں بتائے گئے؟ وہ کہتے ہیں یہ نہ بتانا ہی ہماری بندگی کا امتحان ہے۔ ممکن ہے مجھے اگر بتا دیا جائے کہ اس عمل کی، میں توجہ چاہتا ہوں، ممکن ہے مجھے بتا دیا جائے کہ یہ عمل انجام دینے کے یہ فوائد ہیں، تو ماشاءاللہ بات اس تناظر میں کر رہا ہوں چونکہ آپ متوجہ ہوتے ہیں۔ انسان فطرتاً منفعت چاہتا ہے، نفع چاہتا ہے، فائدہ چاہتا ہے، نقصان سے دور ہو جاتا ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ ہے یا نہیں؟ جس چیز میں منفعت ہے اسے جلب کرتا ہے، جس میں ضرر ہے اسے دفع کرتا ہے، یہ فطرت میں ہے۔ تو ممکن ہے کہ کسی عمل کے
وہ فوائد بتا دیے جائیں جو اس عمل میں پوشیدہ ہیں یقیناً، لیکن اگر بتا دیے جائیں، ممکن ہے آپ عمل انجام دیں لیکن اس عمل انجام دینے کے پیچھے یہ سبب آ جائے کہ اس کے یہ فائدے ہیں، تو ممکن ہے بندگی سے زیادہ وہ فائدہ غالب آ جائے۔ خدا چاہتا ہے میں یہ جانوں میں نے فائدہ رکھا ہے، لیکن تمہیں نہ بتا کر یہ چاہتا ہوں کہ تم فائدے کے لیے نہ جھکو، اس لیے جھکو کہ میرے بندے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلیمان، نعرہ حیدری، محمد آل محمد کی عظمت پہ بلند تر صلوات۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ توجہ ہے میری بات؟ من عامل صالحا، لے اب میں عرض کرتا ہوں، خدا فرماتا ہے جو عمل انجام دے اور عمل صالح انجام دے۔ کوئی عمل صالح بنتا کب ہے اور کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں اس میں 3 شرطیں ہونی چاہیے تب وہ عمل صالح بنے گا۔ 3 شرطیں اس میں کیا؟ پہلی شرط تو یہ ہے کہ خود عمل ہو، ایسے ہی ہے نا، اگر عمل ہی نہیں تو وہ عمل صالح کیسے بنے گا؟ پہلے عمل تو ہو۔ مثال دیتا ہوں، انسان مغرب کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ دے، اب پہلے یہ عمل ہے، خود نماز پڑھنا عمل ہے، پہلی شرط عمل۔ بس جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا ابتدائے گفتگو میں کہ جیسے مرضی انجام دے لے، نہ، اب وہ دوسری شرط آ گئی۔ پہلی شرط یہ ہے عمل ہو، دوسری شرط یہ ہے کیفیت عمل درست ہو۔ کیفیت کیا ہے؟ کہ وہ عمل کیسے انجام دینا ہے۔ تو ابھی عرض کر رہا تھا وہ فجر کی نماز 2 رکعت ہے، اب انسان اگر چاہے کہ میں تر و تازہ ہوں 4 پڑھ لوں تو عمل تو وہ بھی ہے یا نہیں ہے نا؟ اگر 2 کی جگہ 4 پڑھ دے عمل تو ہے، تو اب وہ 4 رکعت جو فجر کی نیت سے پڑھ دے قبول ہے؟ آپ پورے یقین سے کہہ رہے ہیں قبول نہیں، یا جملہ بدل لوں، وہ عمل ہی نہیں، باطل ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو عمل تھا، پھر بھی وہ عمل نہ بنا، کیوں؟ آپ فرمائیں گے عمل ہے، کیفیت درست نہیں، عمل ویسا نہیں جیسی اس کی کیفیت مانگی گئی ہے۔ تو ایک شرط ہے عمل، دوسری شرط ہے کیفیت عمل درست ہو، کیفیت عمل درست ہو۔ اچھا، کیفیت عمل یعنی جس طرح عمل انجام دینا ہے، کیفیت سے مراد یہ ہے عمل اور کیفیت عمل دونوں ہوں، نیت عمل ہی درست نہ ہو، نیت ہی درست نہ ہو تو وہ عمل بنے گا؟ تمام مراجع نے یہ لکھا ہے توضیح المسائل میں کہ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے نا اور اس کی نیت یہ ہو جائے لوگ دیکھیں تو کہتے ہیں اعادہ کرے، دوبارہ نماز پڑھے، چاہے ظہر پڑھی ہے، مغرب پڑھی ہے، صحیح پڑھی ہے، پھر بھی اعادہ کر لے۔ توجہ ہے؟ کیا وہ نیت عمل وہ بھی درست ہو؟ تو کوئی عمل صالح بنتا ہی تب ہے جب تینوں چیزیں اس میں درست آ جائیں، عمل بھی، کیفیت بھی، نیت بھی درست ہو جائے، پھر عمل صالح بنتا ہے، ورنہ نہیں بنتا۔ اب آپ نے دیکھا کہ وہ ظاہر عمل 2 چیزوں سے بنا ہے اور یہ باطن عمل نیت سے بنا ہے۔ وہ ظاہر درست ہو بھی لیکن اگر اس کے اندر نیت وہ قرب خدا نہ آئے تو وہ انسان کا عمل صالح ہی نہیں بنتا۔ میں اب معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کروں گا، جو عمل ہمارا عبادت میں شمار ہوتا ہے اس کے لیے قصد قربت خدا شرط ہے۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی اللہ کے قرب کے لیے انجام پائے، اور عمل خالص بنتا ہی تب ہے جب وہ خدا کے لیے ہو جائے۔ اکثر ہم پوچھتے ہیں نا ایک دوسرے سے کہ ہمارے عمل کی قبولیت کا دار و مدار کیا ہے، تو جتنا عمل خالص ہوتا جائے گا، یعنی کیا؟ یعنی اس کی توقع غیر خدا سے جتنی ختم ہوتی جائے گی اتنا ہی وہ درجہ قبولیت کے قریب ہوتا جائے گا، قریب ہوتا جائے گا۔ یہ ہے جو اسلام نے، قرآن نے، اہل بیت نے اس عنوان سے مانگا ہے۔ چلیں عمل صالح پہ بات ہو رہی ہے تو تاکہ آپ کو اہمیت بھی اور میں بھی شامل ہو جاؤں،
میں نے سورہ عصر کا بھی حوالہ اسی لیے دیا، والعصر ان الانسان لفی خسر. خدا کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے عصر کی. مختلف معنی کی ہے علماء نے، لیکن جو سب سے خوبصورت معنی اس میں ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری زندگیوں کی قسم. عصر یعنی مطلق عصر، یعنی حیات کی قسم، زمان کی قسم. میں زندگی اس زمان میں ہی بسر کر رہا ہوں نا. خدا کہہ رہا ہے تمہاری گزرتی ہوئی زندگیوں کی قسم. ان الانسان لفی خسر، تحقیق انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. آپ جانتے ہیں لفظ نقصان، گھاٹا، خسارہ ہوتا ہی استعمال تب ہے جب کچھ سرمایہ پاس ہو. سرمایے میں ہی کمی کا نام گھاٹا ہے نا، خسارہ ہے نا، نقصان ہے نا. نقصان کا معنی یہ ہے نقص آ جائے، یعنی جو شے تھی اس میں کمی آ جائے، یہی معنی ہے نا. تو پتا چلا میرے اور آپ کے پاس ایک سرمایہ ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا سب سے بڑا سرمایہ جو تمہیں میں نے عطا کیا وہ یہی حیات ہے. میں نے یہی ایک اصالِ ثواب کی مجلس میں ایک جملہ عرض کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ اگر انسان اللہ کی دی ہوئی نعمات کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو میں نے عرض کیا تھا کس سے شروع کرے. آپ ممکن ہے یا میں سوچ رہے ہوں اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، یہ تو اعضائے بدن ہے. خود بدن، اعضائے بدن یہ کسی کام کے نہ ہوتے اگر ان اعضائے بدن میں زندگی نہ ہوتی. کاش بات پہنچ جائے. تو سب سے بڑی نعمت اللہ کی دی ہوئی انسان کے پاس کیا ہے؟ اصل حیات. میری بات پہ توجہ تو ہے. سب سے پہلے، یہ بھی بہت بڑا جملہ ہے، ایت اللہ مصباح یزدی فرماتے ہیں سب سے پہلے انسان جس حقیقت کو اپنے لیے درک کرتا ہے وہ حیات ہے. ایسے ہی ہے نا، وہ زندگی ہے. مثال کے طور پر 1 ماہ کا، 2 ماہ کا، 6 ماہ کا، چلے جتنا بھی، وہ بچہ 6 ماہ کا بچہ، وہ جو بچہ ہے نا جسے ابھی یہ ادراک تو نہیں ہوا یہ میری ماں ہے، یہ میرے والد ہیں، یہ میرا دادا ہے، یہ دادی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، رشتوں کا نہیں ہوا، لیکن وہ بچہ بھی جب 5-6 ماہ کا ہو جائے تو اس بچے کو بھی جب بھوک لگتی ہے تو روتا ہے. تو روتا کیوں ہے؟ معذرت چاہتا ہوں اس انداز میں بات کر رہا ہوں. روتا کیوں ہے؟ آپ کہیں گے بھوک لگی ہے، تو بھوک رونے کا سبب ہے، تو بھوک پر رو کیوں رہا ہے؟ مانگ رہا ہے نا. کیا؟ وہ شے مانگ رہا ہے جو اس کی زندگی کی بقا کا سبب بنی ہے. تو اصل میں اس لیے رو رہا ہے کہ اللہ نے اس کی فطرت میں حیات سے محبت رکھتی ہے. کاش میری بات پہنچ جائے. اللہ نے حیات سے جو محبت رکھی ہے فطرت میں، وہ اس حیات کی وجہ سے رو رہا ہے، چونکہ اللہ نے اس کی فطرت میں رکھ دیا ہے کہ زندہ رہنا ہے. ایسا ہی ہے نا. اور آپ ساری مخلوقات جو حیات مادی رکھتی ہیں دیکھ لیں، ان کو کسی اور شے کا اللہ نے احساس عطا نہ کیا ہو، شعور عطا نہ کیا ہو، لیکن احساس حیات ان کے پاس بھی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر کچھ اللہ نے پرندے، کچھ جانور آپ دیکھیں ان کے پاس ایسے اعضاء ہیں کہ جو دوسرے اس کا دشمن جو جانور ہے اس سے بچانے کے لیے ہے یا نہیں. تو وہ جو بچانے کے لیے اس کے پاس ہے وہ رکھا گیا، تو وہ کس شے کو بچا رہا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا حیات کو. تو لیں سب سے عظیم شے جس کی وجہ سے سب کچھ انسان کو ملا وہ ہے اصل حیات. سادہ لفظوں میں بات کروں، انسان کے پاس کوٹھی ہے، کار ہے، بنگلہ ہے، بینک بیلنس ہے، تو یہ سب کچھ کب تک اس کے لیے کارآمد ہے؟ ماشاءاللہ جب تک زندہ ہے. تو پتا چلا یہ ساری چیزیں فر ہیں، یہ فر ہیں، اصل شے زندگی ہے. تو انسان کو جو محبت ہے نا فطرتاً وہ حیات سے ہی ہے. حیات یعنی بقا، حیات یعنی بقا. چلے آج ساری باتیں مشکل کر رہا ہوں جان بوجھ کر. وہ میں آیا تو شبر بھائی نے کچھ باتیں کی، میں نے کہا چلے ہم بات ہی ایسی کرتے ہیں کسی کو سمجھ ہی نہ آئے. ایسے ہی ٹھیک ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں پچھلی تقریر آپ نے تھوڑی سی سخت کر دی.
اللہ کہ میں تو سخت باتیں اس عنوان سے نہیں کرتا، میں تو لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ اچھا چلیں سن یا علی، اب میں نے ویسے غلط کیا ہے، ممبر پہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ میں یہ بات کر سکتا ہوں، اور وہ بھی مجھے انشاءاللہ معاف فرمائیں گے، ایسی بات نہیں ہے، توجہ فرمائیں۔ میں بہت اس حوالے سے خیال کرتا ہوں ہر چیز جگہ کا، جانتا ہوں نزاکتیں ساری، لیکن جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حیات مترادف ہے بقا کے، ہے نا؟ تو انسان حیات یعنی بقا چاہتا ہے، توجہ رہے بھائی، بقا چاہتا ہے۔ یہ جو فطرت میں بقا رکھی گئی ہے، یہ رکھی کیوں گئی؟ اس کا معنی انسان فنا کے لیے خلق ہی نہیں ہوا، کاش بات پہنچ جائے، انسان خلق ہی بقا کے لیے ہوا ہے۔ اب آئیں، انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ لے بھی نتیجہ آ گیا، موت سے اس لیے ڈرتا ہے کہ موت کو فنا سمجھتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ آئے گی تو بقا یعنی حیات لے لے گی۔ اب آئیں جو نتیجہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اب کون ہے جو انسان کو یہ شعور دے دے، یہ علم دے دے، یہ یقین دے دے کہ موت فنا نہیں ہے؟ اللہ اکبر، کون ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مرنا حتمن ہے۔ میں نے یہی جملہ عرض کیا تھا نا کہ موت کا انکار تو وہ بھی نہیں کر سکتا جو خالق موت کو قبول نہیں کرتا، کر سکتے ہیں؟ چلیں جملہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں چونکہ یہ باتیں اچھی ہوتی ہیں، اس لیے اس تناظر میں نے عرض کیا تھا کسی مجلس سال ثواب میں کہ اگر انسان خالق موت اور حیات کو قبول نہیں کر رہا، وہ بھی حقیقت موت کو قبول کر رہے ہیں، اگر وہ حقیقت موت کو قبول نہ کرتے تو کبھی میڈیسن ایجاد ہی نہ کرتے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دوائیاں، یہ میڈیسن جو ایجاد ہوئی، اس کا سبب کون ہے؟ آپ میری بات کا جواب دیں گے کہ انسان صحت مند رہے۔ تو صحت مند کیوں رہے؟ تاکہ مریض نہ ہو۔ تو مریض ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ چونکہ اس کا انجام موت ہے، تو چونکہ موت کو فنا اور حیات سے محبت فطرتاً ہے، اس لیے انسان موت سے دور ہونا چاہتا ہے۔ تو یہی موت کا جو خوف تھا، یہی سبب بن گیا کہ انسان اس میڈیسن کو ایجاد کرے۔ لیں، یہ ہے خدا نے انسان کو ترقی اور تکامل کے لیے، اگر انسان غور و فکر کرے تو کتنی بڑی نعمت عطا کر دی، ادھر موت ادھر حیات، حیات سے محبت عطا کر دی۔ اب موت کے خوف سے نکلنے کے لیے انسان نے غور و فکر شروع کر دیا، تو جس موت کو انسان اپنے لیے شر سمجھ رہا تھا، وہی موت انسان کے لیے سبب خیر بن گئی۔ کیسے؟ لے، عجیب بات کر رہا ہوں، عجیب اس معنی میں کہ آپ اس طرح متوجہ ہیں، بلکہ میں اس دائرے کو اور وسیع کرتا ہوں۔ انسان نے جتنی ترقی کی اور جتنے وسائل ہمارے لیے مہیا کیے، گاڑی کی شکل میں، جہاز کی شکل میں، گاڑیوں میں پھر وہ ماڈل اور وہ پھر سہولتیں، وہ ایئر بیگ آ گیا، وہ فلاں آ گیا، وہ فلاں جگہ سے بریک خود بخود لگ رہی ہے نا، یہ سارے آپشن گاڑیوں میں آتے گئے۔ تو یہ کیوں آئے؟ معذرت چاہتا ہوں، اب آپ سب تو نہیں بولیں گے، میں آپ کی زبان بن جاتا ہوں۔ آپ کا جواب یہ ہے کہ انسان کے لیے جتنے وسائل پیش رفت اور ترقی شدہ انسان کو دیے گئے، وہ دے ہی دوسرا انسان اس لیے رہا ہے کہ یہ بچ جائے۔ کس سے بچ جائے؟ موت سے۔ لیں، جس موت سے بچنا چاہ رہا ہے وہی انسان کی ترقی کا سبب بنتا جا رہا ہے نا۔ لو، یہ تو اس عنوان سے میں نے عرض کر دیا، دوسرے عنوان سے، لیکن اسی موت کے خوف سے کیسے نکل سکتا ہے؟ ماشاءاللہ آپ سب جہاں دیدہ پڑھے لکھے دوست ہیں، نتیجہ گفتگو آ گیا۔ یہ ہے وہ موت کا خوف جو دنیا کا کوئی مادی مکتب نکال ہی نہیں سکتا، کوئی آئیڈیالوجی اس خوف سے نہیں نکال سکتی۔ کون نکال سکتا ہے؟ اس موت کے خوف سے صرف اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے نکال سکتے ہیں، وہ نکال سکتے ہیں۔ کیسے؟ وہ انسان کو یہ عقیدہ عطا کرتے ہیں، وہی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ ہے وہ یہ ایمان عطا کرتے ہیں کہ انسان تو بقا کے لیے ہی خلق ہوا ہے،
لیکن پھر موت کیوں ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ موت فنا نہیں ہے، یہ تو اسی بقا کی طرف لے جانے والا وہ قاصد ہے یا وہ پل ہے جس کے اس طرف سے اس طرف جا کر تم دائمی حیات میں پہلا قدم رکھ لو گے۔ یہ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ انبیاء دیتے ہیں حیات بعد الموت کا تصور، اسی لیے ہر نبی کی تعلیمات کا بنیادی نقطے 3 تھے: توحید، نبوت، قیامت۔ باقی انبیاء جو ہم سے پہلے گزرے ہیں ان کے یہ 3 بنیادی عقیدے تھے۔ یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ اب خدا کہتا ہے اس دنیا میں رہنا ہے نا تو کیسے رہو؟ لیں بھائی، میں اکثر یہ جملے عرض کرتا ہوں، اس دنیا میں جو ہم رہ رہے ہیں تو ہماری بقا کی طرف جو فطرت میں رکھی گئی ہے خواہش، اس کو اللہ نے کیسے تشریح اور تبیین اس کی وہ آسان جملوں میں عرض کر دیتا ہوں کہ انسان اس دنیا میں رہ رہا ہے لیکن اس کی فطرت میں بقا ہے، ادھر سے موت بھی قریب آ رہی ہے، جیسے جیسے ایج گزر رہی ہے ایک لمحہ آتا ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی جا رہا ہے نا۔ یہ بچے کے بارے میں مجھے سجاد بھائی نے بتایا کہ جوانی میں ہی بچہ اسی طرح، تو وہ یا جو بھی لوگ جاتے ہیں جوانی میں، بڑھاپے میں، وہ آخر عمر میں، تو وہ چاہ تھوڑے رہا ہے انسان، پھر بھی جا رہا ہے۔ لیکن یہ اس دنیا میں جو رہ رہا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی چند کام چاہتا ہے لیکن وہ ہوتے نہیں۔ کیا چاہتا ہے انسان؟ چاہتا ہے میں مریض نہ ہوں، چاہتا ہے یا نہیں؟ صحت مند رہوں۔ اچھا، انسان چاہتا ہے مجھے کوئی غم کی خبر نہ ملے، چاہتا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے، انسان چاہتا ہے میرا کوئی عزیز میرے سامنے نہ جائے۔ تیسرا، انسان چاہتا ہے میں خوش رہوں، مجھے کوئی غم کی خبر نہ ملے، پرسکون رہوں۔ یہ 3 چیزیں بنیادی زندگی کے ہر انسان اسی لیے تگ و دو کر رہا ہے۔ یار توجہ فرمائیں گے، لیکن مجھے بتائیے کہ یہ جو چاہ رہا ہے اس دنیا میں ویسا ہو رہا ہے؟ مرض ہے یا نہیں؟ انسان اسی دنیا میں مریض بھی ہو رہا ہے، اس کے عزیز و اقارب اس کے سامنے دنیا سے جا رہے ہیں، انسان انہی عزیز و اقارب کی غم، اولاد ہے، کوئی ایسی ان کو بیماری ہے کہ جس کا علاج ہی نہیں، یا علاج ہے لیکن وہ علاج کے باوجود بھی وہ مشکل رہے گی۔ مثال کے طور پر انسان کا کوئی بچہ ہے، انسان وہ کسی ایسی بیماری میں ہے، میں ایک دوست کے پاس گیا تو وہ اس حوالے سے انہوں نے بتایا اب ان کا بیٹا نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ وہ ہوتی ہیں بیماری، تو ہے نا یہ اب اس باپ کے لیے بڑی اذیت کا سبب ہے یا نہیں؟ مسلسل ہے نا۔ تو یہ جو ساری چیزیں یہاں ہمیں ہیں تو یہ کیوں رکھی گئی؟ ہم سمجھتے ہیں اس طرف کہتے ہیں وہ رحمان و رحیم ہے، ادھر کہتے ہو یہ ساری چیزیں بھی دے رہا ہے، تو اسی لیے دے رہا ہے کہ جس دنیا میں تمہیں لے جانا ہے اس دنیا میں لے جانے سے پہلے تمہیں یہاں بھیجا اس لیے گیا ہے کہ اس دنیا کو اللہ نے دار امتحان کہا ہے۔ توجہ ہے؟ هو الذی خلق الموت والحیات، میں وہ خدا ہوں جس نے موت و حیات کو خلق کیا۔ کیوں کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں آزماؤں تم میں کس کا عمل احسن ہے، بہتر ہے۔ آپ کو یاد ہے اللہ کو عمل کثیر نہیں چاہیے، عمل بہتر چاہیے۔ عمل بہتر کثرت عمل سے نہیں بنتا، بہتر عمل کیفیت عمل مقدار سے نہیں بنتا، معیار سے بنتا ہے۔ اور عمل کا معیار تعداد سے نہیں بنتا، انجام دینے والے کی معرفت سے بنتا ہے۔ اب میری بات پہ توجہ فرمائیں گے، پروردگار نے اس کائنات کو بنایا ہی دار امتحان ہے، اس لیے میں اور آپ چاہیں بھی نہ، بعض چیزیں چاہ بھی رہے ہیں لیکن ہوگا نہیں، تو کیا کریں؟ یہ ہے ایمان انسان کو یہ ہمت، حوصلہ اور جرأت عطا کرتا ہے۔ کیا؟ ایمان کس پر؟ ایک غیبی طاقت پر جو حکیم ہے، جو مجھ سے زیادہ میرا خیر خواہ ہے،
جب میرا یہ ایمان راسخ ہو جائے کہ میری ہر مصیبت کا اجر ملے گا، تو اب آپ ان مصائب کو اس عنوان سے نہیں دیکھیں گے کہ مجھے یہ مصائب کیوں دیے گئے یا ان مصائب اور مشکلات میں کیوں مبتلا کیا گیا، بلکہ جب ان مصائب کے نتیجے میں اس ذات کی طرف نظر کریں گے کہ جس پر میرا ایمان ہے، تو آپ ان مصائب اور مشکلات کو اپنے لیے اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ اپنے تکامل کا ذریعہ سمجھیں گے۔ یہی وجہ ہے یا آئی توجہ فرمائیں، اللہ صلی علی محمد وآل محمد، توجہ فرمائیں گے میری بات پہ تاکہ آپ کی زحمت ختم کروں کہ بات تھوڑی آج مشکل تھی لیکن آپ نے ماشاءاللہ توجہ فرمائی، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اس حوالے سے کہ نتیجہ عمل میں خداوند متعال نے یہ جو مصائب اور مشکلات ہیں، خود ان مصائب اور مشکلات میں میرا اور آپ کا کمال رکھا ہے، درجات رکھے ہیں، لیکن فرق ہے وہ جس کا ایمان ہی خدا پر نہیں یا جس کا عمل صالح نہیں، اس کے لیے مصائب اور مشکلات عذاب کی شکل ہے، لیکن جس کا خدا پر ایمان بھی ہے اور وہ ان حیات میں وہ تمام شرائط حیات پوری کرنے کی اللہ کی اطاعت میں کوشش کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اس پر مصائب اور مشکلات آ رہے ہیں وہ عذاب نہیں بلکہ وہی اس کے کمال کا ذریعہ ہے۔ ایسے نہیں کہہ رہا، مثلا بی بی دو عالم کی دختر گرامی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا یہ جملہ، صلی علی محمد، یہ جملہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یزید ملعون نے تانا دیا تھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، توجہ فرمائیں گے، تو بی بی نے جواب میں کیا کہا تھا؟ دو جملے کہے، ایک یہ کہ میں نے جو دیکھا وہ حسن ہے، جمال ہے، دوسرا بی بی نے ایک بہت پیارا جملہ کہا، بہت کمال، وہ کیا؟ بی بی نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے ذریعے تمہیں آزمایا ہے اور تمہارے ذریعے تیرے ذریعے ہمیں آزمایا ہے۔ کیا مراد؟ علماء نے اس کی تشریح فرمائی ہے، فرمایا ہمارے ذریعے تمہیں یعنی یزید کو اور یزیدیوں کو کیسے آزمایا؟ فرمایا اللہ نے ہمیں یعنی میرے بھائی کو امام بنایا اور ہادی بنایا، اور تم سب پر واجب کیا کہ اس ہادی کی اطاعت کرو، اطاعت کرو گے تو وہ اپنے مطلوبہ کمال تک پہنچ جاؤ گے، ایسا ہی ہے نا، یعنی جنت، یعنی وہی نعمات جنت۔ فرمایا یہ تھا تمہارا امتحان کہ اطاعت کرو اختیار کے ساتھ۔ اب تم اطاعت سے نکل گئے، باغی بن گئے، طاغی بن گئے، طاغوت بن گئے، اب تم ٹکرائے کس کے ساتھ؟ ہادی خدا کے ساتھ۔ فرمایا جب تم ٹکرائے ہو تو اب امام حسین کا امتحان ہے، وہ کیا کہ وہ اس خدا کے باغی کے سامنے جھکتا ہے یا اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ فرمایا اس نتیجے میں جتنے مصائب اور مشکلات ہم پہ آئے، ہم نے ان مصائب اور مشکلات کو تو برداشت کیا لیکن اللہ کی اطاعت سے روگردانی نہیں کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ، آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ۔ فرمایا کہ اب یہ ہے ایک ہی مرحلہ لیکن دونوں کا امتحان ہو رہا ہے۔ فرمایا تمہارا امتحان یہ تھا اطاعت کرو، تم نے روگردانی کی لہذا تم جہنم کے مستحق ہو گئے۔ تمہارے اس ظلم و ستم کے ذریعے ہمارا امتحان ہوا کہ ہم اس ظلم و ستم میں بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا نافرمانی۔ تو فرمایا ہم نے ان تمام مصائب پر صبر کر کے، استقامت دکھا کر، خدا کی اطاعت میں انہیں برداشت کر کر ہم نے اس امتحان میں قرب خدا کو پا لیا۔ جملہ بدل دوں، بی بی یہ فرمانا چاہ رہی ہیں کہ واقعہ کربلا میں ہم کامیاب ہو گئے خدا کا قرب پا کر، اور تو ناکام ہو گیا ہماری نافرمانی کر کے۔ تو یہی ہے، آپ جس مصیبت یا جس عمل سے بھی گزر رہے ہیں، اگر آپ کی نظر خدا پہ ہو جائے، مثلا مرض ہے، مثلا زندگی میں آنے والی مشکلات ہیں، اگر آپ
اس میں نگاہ یہ رکھ لے کہ میرا خدا مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے. تو خدا کی قسم اس آیہ مجیدہ کو ہر اصالہ ثواب کی مجلس میں پڑھا جاتا ہے، لیکن اس پہ غور فرمائیں اسی نام و عنوان سے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، آگے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. میں نے اکثر کہا ہے جب یہ آیت پڑھو نا تو تھوڑا غور و فکر کیا کریں، اور خدا کی قسم یہ آپ کو وجد میں لے آئے گی. کیا خدا کہتا ہے تمہیں آزماؤں گا، بھوک، افلاس، خوف، یہ ثمرات، یہ نقصان، ایسا ہی ہے نا. اور نتیجہ کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دے دو. کن کو؟ صابرین کو. کیا دو؟ بشارت. پڑھے لکھے دوست ہیں، بشارت کا ترجمہ کیا ہے؟ خوشخبری. خوشخبری. یہ خوشخبری کون دے رہا ہے؟ خدا دے رہا ہے. کن کو؟ صابرین کو. صابر کون ہے؟ جو مصائب پہ استقامت دکھائے. تو یہ کہہ سکتا ہوں مصائب اور مشکلات کا تو تلخ ہے نا، ظاہری انسان کے وجود پہ تلخ ہے، سنگین ہے. خدا یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ ان مصائب اور مشکلات کا ظاہر تلخ ہے، نتیجہ حسین ہے. خدا نے فرمایا یہ مصائب اور مشکلات جتنی بھی آ جائیں، بے توجہ، خدا فرما رہا ہے یہ مصائب اور مشکلات تم پہ جتنی بھی آ جائیں ان کا دائرہ محدود ہے، یہ ایک وقت میں ہے. لیکن اگر ان مصائب اور مشکلات پہ تم نے صبر کیا تو نتیجہ محدود نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. یعنی یوں کہوں محدود عمل اور محدود مصیبت پر صبر کا نتیجہ جو ہمیں نعمات کی شکل میں ملے گا وہ محدود نہیں ہے. یہ ہے حسن عمل، یہ ہے. اور یہی خدا ہم سے چاہتا ہے. من عمل صالحا وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. جو عمل صالح کرے اور ایمان کے ساتھ کرے، خدا کہتا ہے میں اسے پاکیزہ حیات دوں گا. کیا پاکیزہ حیات دوں گا؟ خدا فرماتا ہے میں ایسی حیات دے دوں گا کہ کائنات میں تمہاری حیات دوسروں کے لیے ایک نمونہ عمل بن جائے گی. کاش میری بات پہنچ جائے. آپ دیکھیں کربلا والے اگر ان مصائب اور مشکلات کے علاوہ بھی زندہ رہتے تو کتنی دیر رہتے؟ توجہ ہے، ہزاروں سال تو نہ رہتے. کہہ دوں جملہ، انہوں نے وہ زندگی جو اللہ نے انہیں دی تھی اس زندگی کا بقایا حصہ، مثلا حضرت علی اکبر 18 سال میں، حضرت قاسم 13 سال میں، حضرت عباس 32 سال میں، سید الشہداء 57 سال میں. میں ویسے یہ ذکر کر رہا ہوں. یہ جن ہستیوں کو ظاہر ہے شہید کیا گیا، ان کی حیات تو باقی تھی نا، تو شہید کیا گیا اسی لیے وہ قاتل ہے. تو جو حیات باقی تھی انہوں نے رضائے خدا میں دے دی. تو جو باقی تھی جتنی بھی تصور کر لو، کوئی 1000 سال تو نہیں کرو گے، ایسے ہے نا. تو جو باقی تھی وہ محدود تھی. کہہ دوں خدا کے لیے جو دی وہ کم تھی، لیکن خدا نے جو نتیجہ دیا، خدا نے کہا جو دی ہے حیات وہ کم ہے، لیکن چونکہ تمہارے پاس سب سے قیمتی شے تھی ہی حیات، اللہ نے کہا تم نے یہ مادی حیات میری راہ میں دی ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. اب مانوی حیات تمہیں ایسی عطا کر دی ہے کہ کائنات میں جسے بھی حیات چاہیے وہ تمہیں ہی نمونہ عمل بنائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری. توجہ ہے میری بات؟ محمد کی عظمت اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم صل. بات پہ توجہ ہے؟ تمہیں حیات طیبہ عطا کر دوں گا، تمہاری حیات کو لوگ مثال بنائیں گے. پاکیزہ حیات، ایسی حیات، ایسی زندگی کہ کائنات میں لوگ تمہیں نمونہ عمل بنائیں گے. تمہارا اس ذکر کو لوگ سعادت سمجھیں گے. یہ مانوی حیات، یہ روحانی حیات. ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم، ہزاروں سال، ایسا ہی ہے نا، حضرت ابراہیم کی ذات گرامی، تو وہ صبح قیامت تک ذکر ابراہیم باقی ہے یا نہیں؟
میں نے انبیاء سے شروع کی، آپ لے آئے اس کے بعد یہ 14 معصومین میں سے 13 معصوم کوئی جوانی میں اس دنیا سے جا رہا ہے، لیکن قیامت تک کے لیے زندہ ہی یہ ہے۔ میں تو اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں قبروں پہ نہ جاؤ، تو جب پوچھتے ہیں کیوں، کہتے ہیں مردوں کے پاس نہ جاؤ۔ میں کہتا ہوں درست کہتے ہو، مردوں کے پاس نہ جاؤ، مردوں کے پاس نہ جاؤ، لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے جن کے پاس ہم جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں، مردہ ہوتے تو نہ جاتے۔ کاش میری بات پہنچ جائے۔ جملہ بدل دوں، خدا کی قسم ہم مردہ ہیں، ان سے زندگی لینے جاتے ہیں، ہاں ان سے زندگی لینے جاتے ہیں، اور وہ زندگی عطا کرتے ہیں، یہ حیات حقیقی عطا کرتے ہیں، حیات معنوی عطا کرتے ہیں۔ ان کی محبت، ان کی اطاعت، ان کی معرفت، اسی میں حیات ہے، اسی میں حیات ہے۔ اور کن مصائب اور مشکلات سے گزرے اور انداز شاکرانہ رہا۔ ہم اس لیے نہیں روتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمیں کچھ شکوہ ہے، یہ باتیں توجہ فرمائیں، اس ماحول میں کر سکتا ہوں۔ ہمارا گریہ اہل بیت کے لیے یہ شکوہ نہیں، یہ شکایت نہیں، یہ محبت ہے، یہ محبت میں رو رہے ہیں، ان کی مظلومیت پہ روتے ہیں، اور یہ رونا ان کے قرب اور ان کے دشمنوں سے دوری کا سبب ہے۔ چونکہ جب کوئی مظلوم پہ روتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہی گریہ اس کے خلاف چلا جاتا ہے جس نے یہ ظلم کیا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ گریے میں تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے، ہر ظالم سے تبرہ ہے، ہر مظلوم سے تولا ہے۔ اور ان پر کیوں روتے ہیں؟ چونکہ ان پر رونا قرب خدا کا سبب بنتا ہے۔ میں چاہتا ہوں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہی مجلس کا پہلو مکمل ہو جائے۔ آج میرے اچانک ذہن میں ابھی آ رہا ہے کہ یہی مصائب آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، مصیبت کا یہ پہلو، یہ جو قافلہ کربلا والوں کا چلا ہے نا، یہ کوفہ اور کوفہ سے شام، خدا کی قسم یہ سفر بڑا مشکل ہے۔ میں ایک ہی جملہ کہوں تو کافی ہے، لیکن ہمارے اندر وہ ظاہر ہے اتنی وہ ہے نہیں کہ ہم اس طاقت اور قوت اور قدرت، خدا کا یہ اہتمام بھی ہے کہ ہم اس کیفیت سے نکل جاتے ہیں مصائب کے بعد واقعاً، ورنہ ایک محب اہل بیت کے لیے صرف یہ سوچنا ہی کافی ہے، علی کی بیٹیاں اور بازار۔ ہم ابھی یہ سن رہے ہیں واقعات، معذرت چاہتا ہوں میں اس سلسلے میں کچھ کسی پہ طنز نہیں کر رہا، لیکن سن رہے ہیں کہ اکثر لوگ کہہ رہے ہیں خواتین کو گرفتار کیوں کیا، کہہ رہے ہیں اپنا بیگانہ، سارے کہہ رہے ہیں یار خواتین کو گرفتار نہ کرتے، خواتین کے ساتھ کوئی توہین امیز رویہ نہ رکھو، کہہ رہے ہیں نا۔ آج کا مسلمان بھی یہ درد رکھتا ہے، خدا کی قسم طنز نہیں کر رہے، لیکن یہ سوال کر رہے ہیں۔ آج ایک عام خاتون کے لیے اگر ہمارے اندر یہ درد ہے بعنوان یہ کہ ہم بہو بیٹیوں اور بہنوں والے ہیں، تو سوچو رسول زادیاں، اور ایسا ماحول کہ جس ماحول کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، اس سے بڑی مظلومیت کیا ہوگی کہ مرد نہیں، خواتین ہیں اور سامنے بھائی اور بیٹوں کے قاتل کھڑے ہیں، اس سے بڑا کیا ہوگا؟ میں جانتا ہوں گجرانوالہ میں 2 خاندانوں میں ایک لڑائی ہو گئی اور اس میں قتل ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جس پیشی پر وہ مقتول کی بہنیں آتی تھی نا، تو پولیس یہ کوشش کرتی تھی قاتل کو پہلے لے جائے۔ آج بھی لوگ اتنا اہتمام و انتظام کرتے ہیں کہ بہنوں کے دل دکھ جائے گا یا بہن کو رد عمل نہ دے، لیکن خدا کی قسم علی کی بیٹیوں کی مظلومیت دیکھیں۔ اب جملہ کہوں ہے سخت، صرف قاتل بیٹھا ہوتا یہی بڑا ظلم تھا۔ قاتل ہے اور سامنے مقتول کا سر ہے، یہ کوئی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، شیعہ سنی بھائی دونوں نے مانی ہیں۔
مولانا محمد اسحاق مدنی وہ کہتے ہیں انہوں نے لکھا ہے، پڑھا بھی ہے، میں نے ان کا سنا کلپ، سامنے سر پڑا ہے اور قاتل تخت پر ہے، اب ہاتھ جوڑ کر سر ہے اور سر تشت میں ہے، اب کیا کریں، اور تشت قدموں میں رکھا ہے۔ ہاں اس تشت پہ کپڑا ہے۔ علامہ غلام عسکری نے یہ واقعہ نقل کیا کہ خدا جانے کتنی دیر گزری ہوگی، کتنی دیر، یہ میں نے کیوں کہا کتنی دیر گزری ہوگی، کہ اس دربار میں بیٹھا ہوا غیر مسلم یزید کو مخاطب ہو کے کہتا ہے یزید تیرے دربار میں نے نظر کی ہے، مجھے بتا یہ قیدی کون ہے؟ کہتا ہے باغی ہیں، باغیوں کے رشتہ دار ہیں۔ اب سنیں گے جملہ، کہتا ہے مجھے نہیں پتا تجھے ان سے کیا دشمنی ہے اور تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، مجھے معلوم نہیں، لیکن ایک بات کہوں، کہو۔ کہا وہ جو چھوٹی بچی ہے نا اسے بیٹھنے کی اجازت دے۔ جیسے یہ کہنا تھا، اب اس متکبرانہ لہجے میں یزید دربار میں پوچھتا ہے کہ یہ بچی کون ہے؟ کسی نے جواب دیا حسین کی بیٹی، یہ وہی بچی ہے جس سے حسین کو بڑی محبت ہے۔ کہنے لگا اس بچی کا گلا آزاد کرو۔ ہاں گلا آزاد ہوا، آزاد ہوا۔ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بچی ذرا قریب آ۔ اب آپ خود اندازہ کریں، بعض چیزیں مقتل کی کتاب میں لکھی نہیں جا سکتی۔ میرے استاد محترم بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ جو احساسات ہیں نا، احساسات یہ لکھے نہیں جاتے، یہ حس کیے جاتے ہیں۔ وہ منظر ذرا ذہنوں میں لائیں، کیسا کہ ادھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور بیبیاں مخدرات عصمت کھڑی ہیں، جملہ اور بدل دوں، سکینہ ہے اور بھائی ہے، بھائی سجاد ہیں اور گلے میں توق ہے، یہی منظر ہے نا، اور قیدی بنا کے دربار میں کھڑے ہیں، اور قاتل کہہ رہا ہے کس سے؟ بیٹی سے۔ بابا کا قاتل بیٹی سے کہہ رہا ہے ذرا قریب آؤ، اشارہ کر رہا ہے۔ بی بی چند قدم چلی، سہمی ہوئی بی بی۔ اب دربار میں کیا منظر بنا، کیا منظر بنا، یہ ملعون تخت پر ہے اور سیڑھی پر سر حسین ہے اور وہاں بی بی کھڑی ہے۔ اب سوچو نا کیا منظر ہوگا۔ اور اب ڈری ہوئی، سہمی ہوئی 4 سال کی معصومہ پتہ ہے کیا پوچھتا ہے؟ کہتا ہے بچی بابا سے ملو گی، اپنے بابا سے ملو گی؟ کہتے ہیں بچی نے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے یہ جواب دیا، ہاں ملنا تو چاہتی ہوں لیکن بابا کہیں نظر نہیں آتا۔ اب کہتے ہیں، اب علماء تشیع اور تسنن کہتے ہیں اس ملعون نے چھڑی سے وہ کپڑا ہٹایا۔ اب دعا کریں کوئی بیٹی بابا کو ایسے نہ دے۔ ہاں سکینہ کی نظر پڑی اور اب بی بی سے رہا نہ گیا۔ علامہ غلام عسکری لکھتے ہیں پتہ ہے بی بی نے کیا کیا؟ کوئی خوف نہ رہا، دوڑی اور بابا کا سر اٹھا کر اپنی آغوش میں رکھ لیا۔ اور پتہ ہے بی بی نے کیا کہا؟ بی بی بابا کے لبوں پہ لب رکھ دیے اور رو کے کہا بابا بابا، دوسروں کے ساتھ جو جی چاہے سلوک کرنا لیکن بابا کبھی شمر کو معاف نہ کرنا۔ بابا میں جب بھی رونے کا ارادہ کرتی کبھی مجھے تماچے مارتا رہا، کبھی مجھے گھوڑے کے ساتھ۔ الا لعنت اللہ علیہ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب۔